السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معاملہ بیک وقت علمی بھی ہے، نقلی بھی ہے، اور مشربی اور ذوقی بھی ہے۔ جہاں تک خبری اور علمی طور پر اس کا تعلق ہے، رب جلیل و جمیل قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر تلے آسمان ترتیب دیے، زمین کو ترتیب دیا، آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلائق ہیں ان کو آراستہ کیا۔ ثم استوى الی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، اپنی شان کے مطابق، ہماری سوچ اور ہمارے تصور کے مطابق نہیں۔ فسواہن، اللہ نے زمین کے نظام کو، آسمانوں کے نظام کو، فیکون کے نظام کو، ماوا کے نظام کو، مادہ کے نظام کو، تخلیقات کے نظام کو استوار کیا۔ ہر چیز کو اپنی جبلت پر، فطرت پر رکھا، اپنے کام پر رکھا، تکوین میں رکھا، تدبیر و حکمت میں رکھا۔ عرش عظیم کے بارے میں آیا علی العرش استوى، علی العرش استوى، ایک مقام پر ہوتا ہے کہ پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ مقامات پر ہے علی العرش استوى، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ جب مستوی کی بات آتی ہے، استویتا کی بات آتی ہے، تو قرآن عظیم میں یہ لفظ انسانی فعل کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اذا استویتا، وہ کشتی پر جب آپ سوار ہوئے، جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تم جب گھوڑے پر استوار ہو جاؤ، مستوی ہو جاؤ، تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ایک یہ استوا ہے، یہ انسانی فعل ہے۔ علی العرش استوى، عرش پر اللہ کا استوا، اللہ کا جلوہ افروز ہونا، یہ اس کی شان کے مطابق۔ اب اہل علم کے درمیان دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عرش مقام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ عرش کیفیت ہے۔ گو کہ عرش مقام ہے، ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، قرآن اور سنت سے مستفاض ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرش کیفیت ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل کیفیت ہے جو رفعت پر دلالت کرتی ہے، بلندی پر دلالت کرتی ہے، بہت ہی رفعت پر۔ اللہ کا ایک نام رافع، رفیع الدرجات، رافع۔ تو عرش عظیم یہ جتنی بھی کائنات ہے، بالائی کائنات، سب کو اللہ نے ترفع بخشا نا۔ ہم اگر ترفع کے لفظ پر غور کریں، اونچا کرنا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو ترفع دے رہے تھے۔ رفع السماوات، اللہ نے آسمانوں کو ترفع دیا۔ خود اس کریم کا نام رافع، رفیع، رافع الدرجات، چیزوں کو ترفع دینے والا۔
الخافض بھی اس کا نام ہے، چیزوں کو تصرف میں رکھنے والا، پست کرنے والا۔ تو بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ عرش ایک تمثیل ہے اور ایک کیفیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت اور بلندی پر، بزرگی پر دلالت کرتی۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، باقاعدہ مقام ہے، لیکن مقام ماوائی ہے، مقام معنوی ہے، مقام لطفی ہے۔ زمین کی طرح استقرائی مقام نہیں ہے، آسمانوں سورج چاند کی طرح استقرائی مکان نہیں ہے۔ استقرائی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ماوا اور معنی کے مرہون منت ہیں۔ یہ جو کچھ ہم استقرا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل عالم معانی اور عالم ماوا کا پرتو ہے۔ بالکل جس طرح اوپر پرندہ اڑ رہا ہے، نیچے زمین پر اس کا سایہ پڑ رہا ہے، یہ سایہ پرندے کی طرح ضرور لگتا ہے لیکن عکس ہے، اصل تو اوپر ہے۔ تو یہ جو ہمیں استقرائی ثقیل کائنات نظر آ رہی ہے، مادی کائنات نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، جس کا ہم ایک لحاظ سے حصہ بھی ہے، یہ سارا پرتو ہے، یہ سارا اعتبار و مکان و مجاز ہے مانوی جہان کا۔ پھر مانوی جہان بھی مجاز ہے، اعتبار ہے، امکان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا، اور امر جو ہے وہ امکان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ظہور کا، اور ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، رب جلیل کی صفت ہے۔ یہ دو تین باتوں کے بعد اب نکتہ ارتکاز پر آتے ہیں۔ عرش، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عرش ایک جہان بسیط ہے، ایک جہان بسیط۔ عرش کے ساتھ رحمت کا لفظ متصل ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ العظیم وللہ الحمد وللہ الحمد۔ اب رحمت کیا ہے؟ ڈھونڈتے اس طرح ہے کتاب اللہ میں، علم مطلق میں، وحی الہی میں، وحی مطلوع میں، کہ فرمایا الرحمن علی العرش استوی۔ اب رحمان رحمت ہے، قرآن عظیم میں آتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز تک وسیع ہے، ہر چیز تک اللہ کی رحمت واسعۃ وسیع ہے۔ تو گویا ان بزرگوں کا موقف یہ ہے کہ عرش ایک جہان بسیط ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ جتنی بھی چیزیں رب جلیل کے رحمت کے رہین منت، رحمت رحم مادر تک پہنچی ہوئی ہے۔ انسان کو رحیم ہونا چاہیے۔ رزق جو ہے اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، بارش کا قطرہ رحمت ہے، ذرے ذرے تک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت متوسع ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، بسیط ہے۔ تو صوفیاء کرام اپنے مشاہدوں میں یہ دیکھ آئے کہ عرش ایک جہان بسیط ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب عرش ایک جہان بسیط ہے، جس طرح کے کمال صوفیاء کرام، مقام کمال کے حامل صوفیاء کرام کہتے، تو حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا فرماتے ہیں کہ سالک کا آغاز عرش سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، صحیح فرما رہے ہیں، کیا درست فرما رہے ہیں، کیا اشرف اور کیا انجب فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ عرش پر تو رحمان کی تجلی متجلا ہے، اور قلب انسانی میں ذات کی تجلی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے لم یسعنی سمائی ولا ارضی ووسعنی فی قلب عبد المؤمن تقی نقی ذکی، کہیں نہیں سماتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، قلب مومن میں سما جاتا ہوں، ہاں اگر وہ دل تقی بھی ہو، نقی بھی ہو، ذکی بھی ہو۔ تین صفتیں، تقی نقی ذکی۔
اجل علماء نے، حضرت شیخ اکبر نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر نے حدیث نقل کیا ہے کی ہے مستند سند کے ساتھ، تمام روات مستند ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قلب جو تقی، اللہ کے منشا کے غیر سے بچنے والا، نقی، چمکدار، اجلا، ہر شبہ سے، ہر خطوہ سے، ہر وسوسہ سے، ہر رج سے، ہر رج سے آزاد اور پاک ہو، اور ذکی اس کی پرورش ہوئی ہو، طریقت کے راستے پر تزکیہ کے عمل سے گزرا ہو، انابت سے اپنا سفر شروع کیا ہو، تو بلا شبہ عرش قلب سے اس کا آغاز ہوتا ہے طریقت کا اور سلوک کا۔ درست فرمایا۔ ہاں، عرش مقام بھی ہے۔ پھر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش سب سے اونچے جنت کے لیے چھت کی طرح ہے۔ اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، فرمایا میرا بھائی عرش کے کندیلوں میں استراحت کر رہا ہے اور جنت کے باغوں میں اڑ رہا ہے، اس لیے ان کو طیار کہتے ہیں۔ تو باہر سر دونوں رائے درست ہے، عرش مقام بھی ہے، عرش کیفیت بھی ہے، عرش ایک جہان بسیط بھی ہے، عرش سے آغاز بھی ہے اور عرش پر جا کر پڑاؤ بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔